قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ اس نے مجھے رو کر بتایا کہ یہ میرے پاپا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی اور کچھ نہیں بتا رہی تھی، صرف روئے جا رہی تھی۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ کالج آنے کے لیے مین روڈ کا استعمال نہ کروں جہاں پر ٹریفک کا زیادہ ہجوم ہو۔ دراصل میرا اسکول روڈ کو اور کم ٹریفک والے روڈ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے گرمی میں پیدل اسکول آ جا رہے ہیں، تب میں انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہوں، یا کوئی بزرگ پیدل ہوتا ہے تو اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنی منزل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں کالج سے واپسی پر گھر آ رہا تھا تو ویران راستے میں ایک بچی روتے ہوئے میری گاڑی کے سامنے آئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی تو وہ بچی روئے جا رہی تھی۔ کچھ بولنے سے پہلے اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو سڑک پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر فوراً گاڑی سے اترا اور اس شخص کی جانب تیزی سے بڑھا۔ میں جیسے ہی اس شخص کے قریب گیا وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے رو کر بتایا کہ یہ میرے پاپا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی، وہ اور کچھ نہیں بتا رہی تھی، صرف روئے جا رہی تھی۔ ویران روڈ ہونے کی وجہ سے وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا اور میں زیادہ دیر کسی کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس شخص کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس شخص کو اٹھایا اور ہسپتال لے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں لٹا دیا، اور وہ بچی بھی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم کچھ ہی دیر میں سٹی ہسپتال جا پہنچے۔ ہسپتال جا کر ہم نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس شخص کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ اتنے میں اس بچی نے روتے روتے مجھ سے موبائل مانگا کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دوں۔ میں نے اسے موبائل دیا۔ اس نے اپنی امی کو کال کر کے بتایا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سٹی ہسپتال میں موجود ہیں۔ میں نے اس بچی کو حوصلہ دیا اور پوچھا، بیٹا آپ کے بابا کو کیا ہوا تھا؟ تو بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی سے واپسی پر میرے بابا مجھے اپنی بائک پر گھر لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں 3 افراد نے گن پوائنٹ پر ہم سے موٹر سائیکل اور موبائل اور جو آج ابو 22,000 روپے پینشن لے کر آ رہے تھے، ان افراد نے ہم سے چھین لی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے جیسے ہی کانوں کی بالیاں جو کہ گولڈن کی تھی چھیننے کے لیے پکڑا تو میرے بابا نے ایک زوردار آواز نکالی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہیں پر میرے بابا گر گئے اور وہ ڈاکو میرے کانوں سے بالیاں کھینچ کر لے گئے۔ اس بچی کے کانوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر میں روڈ پر کسی مسیحا کا انتظار کرنے لگی کہ کوئی آئے اور میرے بابا کو ہسپتال لے کر جائے۔ اس کے آنے سے پہلے 4-5 موٹر سائیکل اور ایک گاڑی والا گزر گیا۔ میں ان کے سامنے بھی بھاگ کر گئی کہ خدا کے لیے میرے بابا کو بچا لو، لیکن کسی نے میری مدد تک نہیں کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے آپ آگے جنہوں نے ہمیں ہسپتال تک پہنچا دیا۔ اتنے میں بچی کے والدہ اور بھائی بھی آگے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ابھی وہ مجھ سے میرا نام اور میرے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے بولا کہ آپ کے مریض کو بہت سخت ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ شکر ہے آپ وقت پر ہسپتال لے آئے، ورنہ ان کی جان چلی جاتی۔ اب آپ اپنے مریض کو 2 دن تک ہسپتال میں رکھیں، پھر بے شک آپ انہیں گھر لے جائیں، اور کوشش کیجیے گا انہیں کوئی ٹینشن پریشانی نہ آنے پائے۔ وہ بچی روئے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ آج نہ آتے تو شاید میرے بابا کی جان چلی جاتی۔ ایک بوڑھے شخص کے درد کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو 3 ڈاکو پکڑ کر اس کی بالیاں اتارے۔ یہ دکھ بچی کا باپ برداشت نہ کر پایا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اتنے ظالم ڈاکو تھے جنہوں نے موٹر سائیکل چھین لی، پینشن کے 22,000 روپے چھین لیے، 2 موبائل چھین لیے، لیکن ان کا لالچ اس قدر بڑھ گیا کہ ایک معصوم بچی کے کانوں کی بالیاں تک چھین لی۔ اس معاشرے میں احسان ختم ہو گیا ہے۔
ایک شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اس کی معصوم بچی روڈ پر سے گزرنے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ رکا۔ سب لوگ آنکھیں بند کر کے احساس سے عاری ہو کر چلتے بڑھے، اور یہاں تک کہ کسی نے پولیس وغیرہ کو بھی اطلاع نہ دی کہ ایک شخص روڈ پر کیوں پڑا ہے اور ایک لڑکی کیوں داڑے مار مار کر روئے جا رہی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدارا انسانیت کے کام آنا سیکھیں۔ مشکل میں مجبور انسان کی مدد کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں دنیا آخرت میں سرخرو ہونے کا واحد راستہ ہی انسانیت سے محبت ہے۔ دوستو، اگر آپ آج کسی کے کام آئیں گے تو کل آپ کے بھی کوئی کام آئے گا۔ خدا کے لیے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کی مدد کیا کریں۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔